خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے لکھا ہے جس نے، اسے اتارا ہے جس نے، اسے رحمان کہتے ہیں۔ جو اپنے سینوں میں سنبھالے اس کے 30 پاروں کو، زمانہ بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ ناز کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسد، ناز کرتا ہے زمانہ ایسی زمیں پر اسد، جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ حضرات علماء کرام، بزرگان دین، طلباء و طالبات اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ محفل اور آج کا یہ پروگرام بڑا ہی مبارک ہے۔ یہ محفل بڑی مقدس محفل ہے، اس لیے کہ اس محفل کی نسبت قرآن کریم سے جا ملتی ہے۔ آج کا یہ پروگرام ان معصوم بچوں کے اعزاز میں منعقد کیا گیا جنہوں نے خدا کے کلام کو، جنہوں نے رب العالمین کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ لہذا میں اپنی طرف سے ان تمام بچوں کو جنہوں نے خدا کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہر شر و فتن سے ان بچوں کی حفاظت فرمائے، ان بچوں کو دین کا داعی اور شیدائی بنائے، قرآن کا عامل بنائے، اور ان کی نسلوں میں بھی ایسے افراد پیدا ہوں جو دین کے داعی اور شیدائی ہوں، جو دین کے مبلغ اور مفسر ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے عزیز اور ہمارے بڑے حافظ عمران صاحب اور ان کے صاحبزادگان جنہوں نے اس محفل کو منعقد کیا ہے، وہ بھی بڑے ہی لائق مبارکباد ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ میں ان کو بھی اپنی طرف سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اپنی بارگاہ میں ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کے گھر بار میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے۔ بہرحال قرآن کریم اس پروگرام کے منعقد کرنے کا جو مقصد ہے، اس کا مقصد بہت وسیع ہے۔ بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے ایک چھوٹی سی محفل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس محفل کی اتنی عظمت ہے، یہ محفل اتنی بابرکت ہے، اتنی ہم وزن ہے کہ اگر اس محفل کو ایک پلڑے میں اور زمین و آسمان کو دوسرے پلڑوں میں رکھ دیا جائے تو یہ محفل، اس محفل کی عظمت والا یہ پلڑا اس محفل کی عظمت کی وجہ سے جھک جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ایسی محفل کی قدر کرنی چاہیے، اور ایسی محفل کے منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی عظمت کو پہچانیں۔ قرآن کریم جو خدا کا کلام ہے اس کی تعظیم کو پہچانیں۔ قرآن کریم کتنا مقدس کلام ہے، ہمارے دلوں میں اس کی عظمت سما جائے، قرآن کریم کی برکات سے ہم منور ہوں۔ اس کلام پاک ان محافل کے منعقد کرنے کے یہ مقاصد ہے، اور
اس قرآن کریم کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بھی کلام پاک پر عمل کریں، قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنی زندگی بسر کریں، اور ان قرآن کریم کی جو تعلیم گاہیں ہیں، جن مقامات پر قرآن کریم کا درس دیا جاتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، ہم ان کی مدد کے لیے آگے آئیں، ان کو ترقی دیں، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ہم ایسی قرآن کریم کی تعلیم گاہوں کی حفاظت کے ذریعے بنے، ان کو ترقی کا ذریعہ بنے، اور اتنی ترقی دیں کہ وہ ایک گلستان بن جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، القرآن افضل من کل شیء فمن وقر اللہ ومن استخف بالقرآن استخف بحق اللہ عز وجل، کہ قرآن ہر چیز سے افضل ہے، قرآن ہر چیز سے افضل ہے۔ جس نے قرآن کی تعظیم کی اس نے گویا اللہ کی تعظیم کی، اور جس نے قرآن کریم کو حقیر سمجھا اس نے اللہ کے حق کی توہین کی ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کی عظمت کو پہچاننا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کلام پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے حافظ ہیں، ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں، ہم ہی اس قرآن کے نگراں اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو اس آیت سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہے۔ ایک تو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ خدا کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ کا کلام ہے اس کا مثل، اس کے جیسا کلام دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ قرآن کریم کی جیسی کتاب، اس جیسا کلام دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ جس وقت کلام پاک کو نازل کیا گیا تھا اس وقت عرب کے اندر بڑے بڑے فصیح و بلیغ موجود تھے، بڑے بڑے شاعر موجود تھے جن کو اپنی زبان پر ناز تھا۔ انہوں نے قرآن کریم کی مخالفت میں قرآن کریم جیسا کلام لانے کی کوشش کی، مگر اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جو قرآن کریم کے مثل کوئی کتاب لا دے، اس لیے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اس کے مثل کوئی کلام نہیں لا سکتا۔ اللہ نے اس کو نازل کیا، یہ خدا کا کلام ہے۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ ایک عبداللہ بن مقفع ایک شخص تھا جو عرب کا بہت ہی فصیح و بلیغ شاعر تھا، جس کو اپنی زبان پر ناز تھا، جو عرب کا سب سے بڑا شاعر تھا۔ کفار مکہ نے اس سے درخواست کی کہ تم بھی قرآن کریم جیسا قرآن پیش کرو، قرآن کا مقابل پیش کر دو تاکہ قرآن کی عظمت گھٹ جائے، قرآن کی فصاحت و بلاغت کم ہو جائے، قرآن کے مقابلے میں تم بھی کوئی کلام پیش کر دو۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو ایک گھر میں مقید کر دیا، صرف اس لیے کہ قرآن کریم کے مثل کوئی کلام پیش کر دے۔ 1 سال تک وہ صرف ایک کمرے میں بند رہا، اور 1 سال تک صرف کھانے پینے کے لیے وہ باہر نکلتا، پیشاب پخانے کے لیے باہر نکلتا، اور اس کے علاوہ 24 گھنٹے وہ صرف ایک کمرے میں بند رہتا اور اسی غور و فکر میں رہتا کہ قرآن کریم کے مثل کوئی کلام پیش کر دے۔ چنانچہ 1 سال کی تگ و دو اور محنت کے بعد کچھ کلام اس نے لکھا، اور اسے تسلی ہوئی کہ شاید یہ اپنے دل میں خوش ہوا کہ یہ کلام ہے، قرآن کریم کا مثل ہے، قرآن کریم جیسا یہ کلام ہے۔ وہ گھر سے نکلا اور بازار کی طرف جا رہا تھا۔ سال میں پہلی مرتبہ وہ اپنے گھر سے نکلا۔ راستے میں ایک صحابیہ عورت کی لڑکی، چھوٹی سی بچی، گھر کے دروازے پر قرآن کریم کی آیت پڑھ رہی تھی۔ جب وہ عرب کا اتنا بڑا فصیح و بلیغ شاعر اس مکان کی طرف سے گزر رہا تھا تو ایک چھوٹی سی بچی جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی، جیسے ہی اس نے
وہ شخص اس دروازے سے گزرا، اس بچے کے کلام پاک کے پڑھنے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور اس نے کلام پاک کی اس آیت کو سن لیا۔ اس آیت کا سننا تھا کہ وہ پاگل سا ہو گیا، اس کا دماغ معاف ہو گیا اور فوراً وہیں سے گھر آیا۔ جو کچھ اس نے ایک سال کی تگ و دو محنت کے بعد جو کچھ اس نے قرآن کریم کا مقابل اور مثل پیش کرنا چاہتا، لکھنا چاہتا، اس کو آتے ہی فوراً پھاڑنے کے بعد اس کو آگ کے حوالے کر دیا، اس کو جلا دیا اور یہ جملہ کہا کہ دنیا یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے اور کسی انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ اس قرآن جیسی ایک آیت بھی پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک کرتے ہو جس کو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یعنی اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو تو پھر اس قرآن کریم جیسی کوئی آیت پیش کر دو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر پوری کائنات کے انسان اور جنات ہر مخلوق اکٹھا ہو جائے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کر دے تو وہ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کلام پاک کی آیت سے ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ہمیں اس کی عظمت کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ثابت ہوتی ہے وہ سب سے اہم ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے حافظ ہیں، حافظون، ہم قرآن کریم کے حافظ ہیں، ہم قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم قرآن کریم کے محافظ اور نگراں ہیں۔ یہ آیت حافظ قرآن طالب علم کے لیے یا حافظ قرآن شخص کے لیے بڑی فضیلت کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر صرف یہی آیت ہوتی تو حافظ قرآن کا درجہ اور حافظ قرآن کی فضیلت کے لیے کوئی کسی اور آیت اور کسی اور حدیث کی ضرورت پیش نہیں پڑتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے حافظ قرآن ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے حافظ ہیں، خود اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ اللہ کی یہ صفت اس انسان میں پائی جاتی ہے جو قرآن کریم کو اپنے سینوں میں جمع کر لے، محفوظ کر لے، تو خدا کی صفت اس بندے میں پائی جاتی ہے جو قرآن کریم کا حافظ ہو جاتا ہے۔ یہ حافظ قرآن کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ خدا کی صفت پائی جاتی ہے ایک بندے کے اندر۔ اسی لیے حافظ قرآن کے بڑے درجات ہیں، بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ ہمیں حافظ قرآن کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عظمت کرنی، اپنے دلوں کے اندر جمع کرنی چاہیے۔ قرآن کریم جو خدا کا کلام ہے، اس کی عظمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ توریت بھی نازل ہوئی، انجیل بھی، مگر اس کے اندر ان کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے ہیں جو اس قرآن کریم کی حفاظت کے ذریعے ہیں، اللہ نے ذمہ لیا ہے، لیکن سبب ان بچوں کو بنایا ہے۔ امت مسلمہ کے ان افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کے دو ذریعے ہیں، ایک کتابت اور دوسرا حفظ۔ کتابت کا مطلب یہ ہے کہ کلام پاک کو لکھ دیا جائے، اس کے پاروں کو حرکات سکنات کے لکھ دیا جائے، تو اس سے بھی کلام پاک کی حفاظت ہوتی ہے۔
محفوظ ہوتا ہے. اور دوسرا حفاظت کا ذریعہ ہے حفظ قرآن کریم، قرآن کریم کو حفظ کرنا. اور سب سے قوی ذریعہ، سب سے مضبوط جو ذریعہ ہے کلام پاک کی حفاظت کا، وہ قرآن کریم کو حفظ کرنا ہے. اسی لیے قرب قیامت میں، قیامت سے قریب کلام پاک کو اٹھا لیا جائے گا، اس کے الفاظ کو اٹھا لیا جائے گا. صرف قرآن کریم امت کے چنیدہ خاص لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہوگا. امت کے کچھ ایسے افراد ہوں گے، ان کے دلوں میں قرآن کریم محفوظ ہوگا. بڑے فضائل ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے قرآن کریم کے حافظوں کے لیے. اور یہاں پر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی باریک بات بیان فرمائی ہے کہ قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ اس امت کا خاصہ ہے. یہ اس امت پر اللہ کی رحمت ہے، امت محمدیہ پر، کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی قرآن کریم، اس کتاب کو حفظ کرنا یہ اس امت کی سعادت ہے. اس سے پہلے جو تورات دی گئی، انجیل، زبور وغیرہ جو کتابیں نازل ہوئی، وہ صرف انبیاء کو وہ کتابیں یاد تھی. وہ کتابیں حفظ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یاد تھی. بنی اسرائیل کسی بھی ایک فرد کو توریت یاد نہیں تھی حفظ، یہ صرف اس امت کو دی گئی. چنانچہ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ اوتیت هذه الامه الحفظ وكان من قبلها لا يقرؤون الكتاب الا نظرا، کہ قرآن کریم کو وہ حفظ سے، اپنے دماغ سے، اپنے حفظ سے نہیں پڑھ سکتے تھے. صرف قرآن کریم کا خاصہ ہے، اور یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو حفظ سے بھی پڑھتے ہیں، یعنی حفظ بھی کرتے ہیں. اس لیے کلام پاک کے حفظ کرنے والوں کے لیے بڑے فضائل ہیں، قرآن کریم کو سیکھنے والوں کے لیے بڑے فضائل ہیں، جو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں ان کے لیے بڑی فضائل ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس قرآن کی نسبت جس چیز سے ہو جاتی ہے وہ سب سے مکرم ہوتی ہے. آج کی یہ چھوٹی سی محفل دنیا کی تمام محافل سے بہتر ہے، سب سے افضل محفل یہ ہے، اس لیے کہ اس محفل کی نسبت قرآن کریم سے ہے. اس محفل کی نسبت قرآن کریم سے ہے. جو کوئی قرآن کریم کو سیکھتا ہے، قرآن کریم کے پڑھنے پر بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو دیکھنے پر بھی ثواب ہے، قرآن کریم کے چھونے پر بھی ثواب ہے، ہر چیز پر ثواب ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، کہ صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا. فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، تمہارا ٹھکانہ وہی ہے جہاں پر تمہاری آخری آیت پہنچے. قرآن کریم کے حفظ کرنے والوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. بلکہ ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء القمر من ضوء الشمس. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو، قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا. اس تاج کی روشنی سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی. آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بما فی، وفی مقام آخر فما ظنکم بالذی حفظ بی. اس شخص کا انجام کیا ہوگا، اس شخص کا مرتبہ کیا ہوگا جس نے کلام پاک کو خود حفظ کیا ہوگا. حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن
اتنا روشن تاج پہنایا جائے گا کہ اس تاج کی روشنی اس دنیا کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. دنیا کی روشنی کروڑوں میل دور ہے، پھر بھی دھوپ میں 1 منٹ بھی گرمی کے مہینے میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر یہ سورج ہمارے سر کے پاس آ جائے تو انسان ایک سیکنڈ سے پہلے ہی جل بھن کر خاک میں مل جائے گا. اس سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن قیامت کے دن اس کے سر پر حافظ قرآن کے والدین کے سر پر تاج پہنایا جائے گا. کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا اس شخص کا جس نے کلام پاک کو حفظ کیا ہوگا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه ادخلہ اللہ به الجنہ وشفعہ فی 10 من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا، اس کو یاد کیا، قرآن کریم کی حلال چیزوں کو حلال سمجھا، حرام کردہ چیزوں کو حرام کیا، ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. وشفعہ فی 10 من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، اور اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کی سفارش قبول کرے گا اس کے خاندان کے 10 افراد کے لیے. حافظ قرآن کے خاندان میں سے 10 ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سفارش قبول فرما لیں گے حافظ قرآن کی، کہ وہ 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن کے خاندان میں سے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کی برکت سے، اس حافظ قرآن کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم سے جنت میں داخل فرمائے گا. کیا مناقب ہے، کیا فضائل ہیں، کتنا بڑا مرتبہ ہے حافظ قرآن کا، کہ خود حافظ قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور حافظ قرآن کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، اور 10 آدمیوں کے حق میں. اخیر میں ایک بات کہ یہ سفارش اس وقت ہے کہ جب حافظ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے، حافظ قرآن کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو، قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، اور جن جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزار لے. ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کا وعدہ فرمائیں گے، اور اس کے خاندان میں سے بھی 10 افراد کے لیے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. اس لیے ان پروگرام کے منعقد کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کے مناقب کو، فضائل کو سمجھیں، قرآن کریم کی عظمت کو سمجھیں کہ یہ کلام کس کا ہے، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر خود عمل کریں، قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اپنے بچوں کو بھی ان تعلیم گاہوں میں داخل کریں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. اگر ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتے تو یہ قرآن کریم کی جو تعلیم گاہیں ہیں، ان کے پڑھنے اور پڑھانے کی جو جگہیں ہیں، جو مدرسے ہیں، ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، ان کو ترقی دیں، ان کی عظمت کو بھی سمجھیں، ان کا احترام کریں. اس لیے جو کہ وقت کم ہے، انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو کامیاب بنائے، اور ان معصوم بچوں کو بھی قبول فرمائے. جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کی بھی دستار ہوگی، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. جناب